بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترک ثلاث بنات ابن بعضهن اسفل من بعض وثلاث بنات ابن آخر بعضهن اسفل من بعض وثلاث بنات ابن آخر بعضهن اسفل من بعض بهذه الصورة. یہاں سے ایک مسئلہ ہے جسے مسئلہ تشبیب کہا جاتا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. مسئلہ تشبیب اشعار میں عورتوں کے محاسن اور اوصاف کو ذکر کرنا، یہ تشبیب ہوتا ہے. تشبیب شعراء جو ہے اشعار میں عورتوں کے محاسن اور اوصاف کو ذکر کرتے ہیں تو اسے تشبیب کہتے ہیں. چنانچہ شعراء کی یہ عادت ہے کہ وہ ہر ایسا مدحیہ اور ایسا قصیدہ جس کو شروع کر رہے ہوں تو اس کے شروع میں جو ہے تشبیب کرتے ہیں. مدحیہ قصیدے کے شروع میں تشبیب کرتے ہیں. پھر ہر چیز کی ابتدا کو تشبیب کہا جانے لگا. تو یہ مسئلہ بھی جو ہے مسئلہ تشبیب ہے، یعنی محاسن اور اوصاف کو اشعار میں بیان کیا جائے، لیکن یہاں فرائض کی اصطلاح میں بیٹیوں اور پوتیوں کو درجے وار ذکر کیا گیا ہے، تو اس کو جو ہے تشبیب کہا گیا ہے. اور جس طریقے سے شعراء اشعار میں تشبیب کرتے ہیں تاکہ سامعین کا ذہن اشعار کی طرف مائل ہو، ایسے ہی اس مسئلے کو بتایا کہ اس میں ایسی خوبی ہے اور ایسی باریکی ہے اور ایسا حسن ہے کہ طالب علم کا ذہن جو ہے اس کے سمجھنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. یا پھر اس وجہ سے بھی کہ چونکہ اس میں عورتوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو مسئلہ تشبیب کہہ دیا گیا. تو یہ مسئلہ تشبیب ہے. اس کی کیا صورت ہے؟ ترجمے میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی نے 3 پوتیاں چھوڑی، ان میں سے بعض سے نیچے ہیں، اور 3 پڑپوتیاں چھوڑی، ان میں سے بھی بعض سے نیچے ہیں، اور 3 سکڑ پوتیاں چھوڑی، ان میں سے بھی بعض سے نیچے ہیں. یعنی 3 بیٹوں کی یہ بیٹیاں ہیں اور 3 پوتیاں ہیں یہ لیکن بعض سے نیچے ہیں. پوتی پر پوتی سکڑ پوتی نیچے تک جو ہے یہ انہوں نے ترتیب وار ذکر کیا ہے. اب دیکھیں مثلا زید میت ہے، یہاں ایک نقشہ بنا ہوا ہے، اس میں آپ غور کریں. زید میت کے لکیر کھینچی ہوئی ہے اور اس کے نیچے الفریق الاول، الفریق الثانی، الفریق الثالث. تو گویا زید کے 3 بیٹے ہیں. فریق اول عمر ہے، فریق اول میں ابن ہے، اس کا نام عمر ہے، اور فریق ثانی میں ابن یہ بکر ہے، اور فریق ثالث میں ابن خالد ہے. تو زید کے یہ 3 بیٹے ہیں، فریق اول ابن عمر، فریق ثانی ابن بکر، اور فریق ثالث ابن خالد. اب فریق اول میں دیکھیں گے آپ ابن بکر، ابن عمر کے نیچے ابن بکر، اور اسی کی برابر میں ایک بنت لکھی ہوئی ہے، بنت. یہ فریق اول کی اولیاء ہے. اور پھر ابن بکر کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور ہے، اور یہ جو ہے دوسری بنت جو ہے یہ فریق اول کی وسطیٰ ہے. اور پھر اس ابن کے نیچے صرف ایک بیٹی ہے، یہاں بیٹا نہیں ہے، تو یہ فریق اول کی سفلا ہے. یہاں بورڈ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر جو یہ نقشہ دے رکھا ہے آپ اسی سے سمجھیں گے. تو فریق اول میں فریق اول کی ایک یا ہے جو ابن بکر کی برابر میں بنت ہے، اور پھر نیچے جو ایک بیٹا ہے اس کی برابر میں جو بنت ہے وہ فریق اول کی، پھر سب سے نیچے صرف بنت ہے، ابن نہیں ہے. یہ فریق اول کی سفل. فریق ثانی میں ابن بکر، اس سے نیچے جو ہے ایک بیٹا اور بیٹی ہے، تو یہ بیٹی جو ہے یہ فریق ثانی کی اولیاء ہے. پھر اس کے نیچے ایک بیٹا اور بیٹی ہے، یہ فریق ثانی کی وسطیٰ ہے جو بیٹی ہے.
اور پھر سب سے نیچے صرف ایک بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے. یہ جو برابر میں بیٹا آ رہا ہے یہ فریق ثالث کا ہے. فریق ثانی کی جو سب سے نیچے ایک بیٹی ہے صرف، یہ فریق ثانی کی سفلا ہے. اب فریق ثالث میں آپ دیکھیں گے ابن خالد ہے، خالد کا ایک بیٹا ہے، بیٹے کی برابر میں کوئی بیٹی نہیں. اسی طرح ایک بیٹا اور ہے، اس کی برابر میں کوئی بیٹی نہیں. اسی دیکھیں گے تو ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، یہ فریق ثالث کی علیا ہے. بیٹے کی برابر میں جو بنت ہے یہ فریق ثالث کی علیا ہے. اور پھر اس سے نیچے ایک بیٹا اور بیٹی اور ہے، یہ بیٹی جو ہے یہ فریق ثالث کی وسطی ہے، درمیانی. اور پھر سب سے نیچے صرف ایک بیٹی ہے، سب سے نیچے صرف ایک بیٹی ہے، یہ فریق ثالث کی سفلا ہے، فریق ثالث کی سفلا ہے. فریق اول کی جو علیا ہے ابن بکر کی برابر میں جو بیٹی ہے، تو اس کے مقابل فریق ثانی اور ثالث میں کوئی پوتی نہیں. آپ دیکھیں ابن بکر کے نیچے صرف ابن ہے، ابن خالد کے نیچے صرف ابن ہے، بیٹی تو نہیں ہے. تو فریق اول کی علیا کے مقابل فریق ثانی اور ثالث میں کوئی پوتی نہیں. پھر فریق کی وسطی یعنی ابن بکر سے نیچے بیٹا اور بیٹی ہے، تو وسطی یعنی جو فریق اول کی وسطی ہے، بیٹے کی برابر میں جو بیٹی ہے، اس کی برابر میں فریق ثانی کی علیا ہے صرف. فریق ثالث میں اب بھی کوئی پوتی نہیں ہے، فریق ثالث میں اب بھی کوئی پوتی نہیں. تو فریق اول کی وسطی کے مقابل فریق ثانی کی وسطی علیا ہے، علیا. اور فریق اول کی سفلا جو سب سے نیچے والی بیٹی ہے، اس کے مقابل آپ دیکھیں گے فریق ثانی کی وسطی اور فریق ثالث کی علیا ہے. فریق اول کی سفلا کے مقابل آپ دیکھیں گے فریق ثانی کی وسطی اور فریق ثالث کی علیا ہے. یہاں بیٹی آ گئی فریق ثالث کی، اگرچہ علیا ہے سب سے اونچے والی. اب اسی طرح فریق ثانی میں آ جائیں آپ، فریق ثانی کی جو سب سے نیچے والی بیٹی ہے سفلا، اس کے مقابل فریق ثالث کی وسطی ہے، فریق ثالث کی وسطی ہے. فریق اول میں اب کوئی بیٹی نہیں، بس فریق ثانی کی سفلا کے مقابل فریق ثالث کی وسطی ہے. اب ایسے ہی فریق ثالث کی جو سفلا ہے، سب سے نیچے والی بیٹی ہے، اس کی برابر میں فریق ثانی اور فریق اول میں کوئی پوتی نہیں. فریق ثالث کی جو سفلا ہے اس کے مقابل فریق ثانی اور فریق اول میں کوئی پوتی نہیں ہے. تو یہ جو ہے پوتیوں کو ترتیب وار ذکر کیا گیا ہے. ایک مرتبہ ترجمہ دیکھو گے نا، اس کا آگے دیکھو ترجمہ. جی دیکھو حضرت. بتا رہے ہیں ترجمے میں بھی یہی سب کچھ ہے. العلیا من الفریق الاول لا یوازیہا احد، فریق اول کی علیا اس کے مقابل کوئی نہیں ہے، یعنی نہ فریق ثانی میں کوئی ہے نہ فریق ثالث میں کوئی ہے. والوسطی من الفریق الاول توازیہا العلیا من الفریق الثانی، اور فریق اول کی وسطی تو اس کے مقابل فریق ثانی کی علیا ہے، فریق ثانی کی علیا ہے. والسفلی من الفریق الاول توازیہا الوسطی من الفریق الثانی والعلیا من الفریق الثالث، اور فریق اول کی سفلا اس کے مقابل فریق ثانی کی وسطی ہے اور فریق ثالث کی علیا ہے. والسفلی من الفریق الثانی، اور فریق ثانی کی سفلا تو اس کے مقابل فریق ثالث کی وسطی ہے، فریق اول میں اب کوئی نہیں رہی. والسفلی من الفریق الثالث، اور فریق ثالث کی سفلا لا یوازیہا احد، تو اس کے مقابل فریق اول اور فریق ثانی میں کوئی پوتی نہیں ہے. اذا عرفت هذا فنقول، اب دیکھو اگر یہ آپ کی یہ صورت ذہن میں آ گئی ہے تو اب مسئلہ سمجھیں آپ. الفریق الاول الفریق الثانی، ابن بکر ہے، اس کے مقابل جو ہے علیا ہے. پھر ابن بکر سے نیچے ایک بیٹا اور بیٹی ہے، اور پھر اس سے نیچے ایک بیٹا ایک بیٹی ہے صرف، تو وہ فریق اول کی سفلا ہے. ایسے ہی ابن بکر کے نیچے صرف ایک ابن ہے، پھر ابن کے نیچے ایک بیٹا اور بیٹی ہے، یہ فریق ثانی کی علیا ہے. پھر اس کے نیچے ایک بیٹا اور بیٹی ہے، تو بیٹی جو ہے یہ فریق ثانی کی وسطی ہے.
پھر سب سے نیچے صرف ایک بیٹی ہے، فریق ثانی میں سب سے نیچے ایک بیٹی ہے، یہ فریق ثانی کی سفلا کہلائے گی۔ فریق ثالث میں ابن خالد ہے، پھر اس کے نیچے ایک بیٹا ہے خالد کا، پھر اس کے نیچے ایک بیٹا ہے، کوئی بیٹی ابھی بھی نہیں ہے، پھر اس کے نیچے ایک بیٹا اور بیٹی ہے، تو یہ فریق ثالث کی جو ہے علیا ہے، اور پھر اس کے نیچے ایک بیٹا اور بیٹی ہے، یہ فریق ثالث کی وسطی ہے، اور سب سے نیچے صرف ایک بیٹی ہے، یہ فریق ثالث کی سفلا ہے۔ تو فریق اول کی علیا کے مقابل فریق ثانی اور ثالث میں کوئی پوتی نہیں، فریق اول کی وسطی کے مقابل فریق ثانی کی صرف وسطی علیا ہے، فریق ثانی کی علیا ہے، ثالث میں ابھی کوئی پوتی نہیں۔ فریق اول کی سفلا کے مقابل فریق ثانی کی وسطی اور فریق ثالث کی علیا ہے، یہاں پر یہ تینوں پوتیاں آ گئی، فریق اول کی سفلا اور فریق ثانی کی وسطی اور فریق ثالث کی علیا۔ اب فریق ثانی کی جو سفلا ہے اس کے مقابل فریق ثالث کی صرف وسطی ہے، اور فریق ثالث کی سفلا کے مقابل فریق اول اور فریق ثانی میں کوئی پوتی نہیں ہے۔ یہ صورت آپ ذہن میں رکھیں۔ اب مسئلے میں یہ فرض کریں کہ ان میں ابن کوئی بھی زندہ نہیں ہے، یعنی پوتا جو ہے ان میں بیٹا یا پوتا، بیٹے تو یہی ہیں تینوں، ابن عمر، ابن بکر، ابن خالد، تو یہ بھی زندہ نہیں ہے، اور جو یہ پوتے ہیں برابر میں جو ابن لگے ہوئے ہیں یہ بھی کوئی زندہ نہیں ہے۔ یہ فرض کریں آپ کہ ان میں سے سب کا انتقال ہو چکا ہے، صرف پوتیاں ہی پوتیاں زندہ ہیں، جو بنت ہیں یہی زندہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی سا بیٹا یا پوتا زندہ نہیں ہے۔ تو اب پوتیاں ہی پوتیاں ہیں، تو مسئلہ کس طرح بنائیں گے؟ تو جو فریق اول کی علیا ہے، فریق اول کی علیا یعنی ابن بکر کی برابر میں جو بنت ہے، اس کو جو ہے نصف ملے گا، اور فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی علیا، یہ چونکہ دونوں برابر درجے کی ہیں، ان کو سدس ملے گا سلوسان کو مکمل کرنے کے لیے، سلوسان کو مکمل کرنے کے لیے، اس لیے کہ بیٹیاں یا پوتیوں کو جو ہے سلوسان سے زیادہ نہیں ملتا، تو ان کو جو ہے سدس ملے گا، اور جو فریق اول کی علیا ہے اس کو نصف اور سدس کی صورت میں مسئلہ بنتا ہے 6 سے، نصف کا انضمام جو ہے ہو گیا سدس سے، تو اس صورت میں مسئلہ بنا 6 سے مسئلہ بنا کر کے 6 کا نصف ہم نے فریق اول کی علیا کو دے دیا، 6 کا نصف 3 اس کو دے دیا، اور فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی علیا ان دونوں کو ہم نے سدس 1 دے دیا، باقی بچہ 2، تو ہم ایک عم لگا لیتے ہیں، چچا کو لگا لیتے ہیں کہ چچا بھی ان میں موجود ہے، تو اسبا کے طور پر 2 چچا کو دے دیں گے، اسبا کے طور پر 2 چچا کو دے دیں گے، ہاں باقی بچہ 2، 6 میں سے نصف تو دے دیا فریق اول کی علیا کو 3، اور سدس 1 دے دیا جو ہے ان دونوں بیٹیوں کو، فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی علیا، تو ان کو سدس دے دیا، باقی بچہ 2 تو وہ عم کو دے دیں گے اسبا کے طور پر۔ اچھا، یہ ایک صورت ہوئی۔ اب اس میں مسئلے کی تصحیح کی بھی ضرورت پیش آئے گی، آپ تصحیح کو بھی سمجھ لیں، تصحیح کا اگرچہ مستقل ایک باب آ رہا ہے، باب التصحیح، اس میں 7 قاعدے اب بیان کیے جائیں گے، تو یہاں پر تصحیح کی ضرورت کیوں ہے؟ تصحیح کی ضرورت اس لیے ہے کہ فریق اول کی جو وسطی ہے اور فریق ثانی کی علیا ان کو سدس 1 ملا ہے، سدس 1 ملا ہے، اور لینے والی یہ 2 ہیں، ایک کو اگر 2 پر تقسیم کریں گے تو کسر لازم آئے گا، کسر، اس لیے اس مسئلے میں تصحیح کی ضرورت پیش آئی۔ تصحیح کس طرح کریں گے؟ تصحیح اس طرح سے ہوگی کہ ان کا جو عدد رؤوس 2 ہے، 2 کو مضروب بنا کر کے اصل مسئلے میں ضرب دیں گے، مضروب کو لکھیں گے میت کی بائیں جانب اوپر، اور جہاں دائیں طرف لکھیں گے مسئلہ، تو 6 سے مسئلہ بنایا، 6 میں سے تقسیم کر دیا، اب تصحیح کی ضرورت پیش آئی تو مضروب کو بائیں جانب لکھیں گے 2، اور 2 لکھ کر کے اس 2 کو جو ہے ضرب دیں گے 6 میں، 2 چھک 12 ہوتے ہیں، تو 12 سے مسئلے کی تصحیح ہو جائے گی، اس 6 کے اوپر 12 بھی لکھ لیں گے، 2 چھک 12۔ اب اس 12 سے جو ہے ہر ایک کو سہام ملنے ہیں، ہر ایک کو حصے ملنے ہیں، چنانچہ
یہ جو دو ہم نے مضروب بنایا ہے اسی دو کو ہر ایک کے سہام میں ضرب دیں گے تو ہر ایک کا حصہ نکل آئے گا. چنانچہ دو کو آپ فریق اول کی اولیاء جس کو نصف 3 ملا ہے تو اس دو کو 3 میں ضرب دیں گے تو 2 تیا 2 ایکم 2 2 دونی 4 2 تیا 6 اسے 6 مل جائیں گے فریق اول کی اولیاء کو. اور اسی دو کو جو مضروب ہے فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی اولیاء ان کو چونکہ ایک حصہ ملا ہے سدس ملا ہے تو اس دو کو ایک میں ضرب دیں گے 2 ایکم 2 انہیں 2 مل جائے گا. اور جو دو عم کو دیا ہے ہم نے اس دو کو 2 میں ضرب دیں گے مضروب کو اس 2 میں ضرب دیں گے تو 2 دونی 4 تو چچا کو 4 مل جائیں گے اور ان دونوں بیٹیوں کو پوتیوں کو جو ہے 2 مل جائیں گے اور جو فریق اول کی اولیاء ہے اس کو 6 مل جائیں گے. تو اس طرح سے جو ہے یہ مسئلے کی تصحیح ہو جائے گی. اب ان دونوں کو جو ہے ایک ایک کر کے دے دیں گے فریق اول کی جو وسطی ہے اور فریق ثانی کی اولیاء تو چونکہ انہیں اب تصحیح کے بعد 2 ملے ہیں تو ایک ایک کر کے انہیں دے دیں گے اور فریق اول کی اولیاء کو 6 مل گئے اور عم کو جو ہے 4 مل گئے. 4 اور 2 6 اور 6 تو 12 ہو گئے. 12 سے مسئلے کی تصحیح ہوئی. ایک صورت تو اس مسئلے کی یہ ہے. اب اس کا ایک دوسرا قاعدہ بھی ہے. دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے ہم نے سارے پوتے جو ہے مردہ سمجھے ہیں مردہ مانے ہیں مردہ فرض کیے ہیں. تو اگر ان پوتیوں سے اچھا یہ جو ہے نیچے والی پوتیاں یہ سب محروم ہیں. جب فریق اول کی اولیاء کو نصف مل گیا اور فریق ثانی کی وسطی اور فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی اولیاء ان کو سدس مل گیا تو ان کا حصہ مکمل ہو گیا. اب نیچے والی تمام پوتیاں محروم ہیں نیچے والی تمام پوتیاں محروم ہیں. لیکن اگر ان میں کوئی پوتا زندہ ہو نیچے والی پوتیوں میں اگر کوئی پوتا زندہ ہو تو وہ اپنے برابر والی کو اور اپنے سے اوپر والی ان پوتیوں کو جو حصہ نہ بچنے کی وجہ سے محروم ہو رہی ہیں ان کو اسبہ بنا لے گا اور ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ جاری ہوگا. ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ جاری ہوگا. مثلا ہم نے جو ہے یہ فریق ثالث کی جو وسطی ہے اس کی برابر میں ایک ابن ہم نے زندہ مان لیا. فریق ثالث کی وسطی فریق ثالث کی وسطی دیکھ رہے ہوں گے آپ. اس کی برابر میں جو ابن ہے اس کو ہم نے زندہ مان لیا کہ یہ زندہ ہے. تو اب یہ اپنے برابر والی یعنی فریق ثالث کی وسطی کو اور فریق ثانی کی سفلا کو ان دونوں کو بھی اسبہ بنائے گا چونکہ یہ اس کی برابر میں ہے. اور جو اس سے اوپر فریق ثالث کی اولیاء اور فریق ثانی کی وسطی اور فریق اول کی سفلا ان تینوں کو بھی اسبہ بنائے گا. ان تینوں کو بھی اسبہ بنائے گا اور اسبہ بنا کر کے اپنے حصوں میں جو ہے شریک کر لے گا. نیچے والی جو پوتے سے ہوں گی وہ سب محروم ہوں گی. جیسے کہ یہ یہاں فریق ثالث کی جو سفلا ہے وہ نیچے ہے تو یہ محروم ہو جائے گی. اب ہم مسئلہ بناتے ہیں 6 سے. مسئلہ اسی طرح بنایا ہم نے اور مسئلے میں جو ہے ہم نے فریق اول کی اولیاء کو نصف 3 دے دیا اور فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی اولیاء ان دونوں کو ہم نے سدس 1 دے دیا باقی بچا 2. تو یہ 2 جو ہے اب عم کو نہیں ملے گا بلکہ اب جو ابن زندہ ہے اس کو ملے گا اس لیے کہ یہ پوتا ہے اور پوتے کا رشتہ جو ہے چاچا سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو سب سے پہلا حق چونکہ بیٹا پوتا نیچے تک ہوتا ہے تو پوتا حقدار ہوگا عم کو اب نہیں ملے گا. تو یہ 2 جو بچا ہے یہ 2 جو ہے ابن کو ملے گا. فریق ثالث کی برابر میں جو ابن ہے اس کو جو ہے یہ 2 ملے گا اور یہ 2 جو ہے جو اس کی برابر میں پوتیاں ہیں ان کو اور جو اس سے اوپر والی جو حصہ نہ بچنے کی وجہ سے محروم ہیں ان کو ان سب کو جو ہے یہ اسبہ بنا کر کے حصوں میں شریک کرے گا. اب دیکھیے یہاں پر جو ہے یہ ابن ہے اور یہ جو ہے 5 بیٹیاں ہیں 5 پوتیاں ہیں. تو اب یہ جو ہے ان سب کو جو ہے اسبہ بنا کر کے حصوں میں شریک کرے گا. چنانچہ حصہ لینے والی اب کتنی ہو گئی؟ فریق اول کی سفلا 1 فریق ثانی کی وسطی 2 اور فریق ثالث کی اولیاء 3 تو یہ ہو گئی اور فریق ثانی کی سفلا اور فریق ثالث کی وسطی 2 یہ ہو گئی. تو 5 لڑکیاں ہو گئی اور 1 لڑکا اور لڑکے کو ڈبل ہو کر کے ملتا ہے. چنانچہ لڑکے کا ڈبل لگائیں گے تو 2 حصے لڑکے کے ہو گئے اور 5 حصے ان لڑکیوں کے ہو گئے. تو 2 اور 5 7 یہ ہو گئے لینے والے اور انہیں حصہ ملا ہے صرف 2.
حصہ لینے والے 7، عدد رؤوس کہہ لیجئے، یہ ہو گئے 7، اور حصے ہیں صرف 2، تو 2 کو 7 پر تقسیم کریں گے تو کسر لازم آئے گا۔ ایسے ہی ہم فریق اول کی جو وسطی ہے اور فریق ثانی کی علیا، ان کو سدس 1 ملا ہے تو ان کے حصوں میں بھی کسر ہے، تو گویا یہاں بھی 2 عدد رؤوس ہیں اور نیچے 7 عدد رؤوس ہیں۔ 2 اور 7 میں نسبت دیکھیں گے تو 2 اور 7 میں کون سی نسبت ہے؟ تباین کی نسبت ہے، لہذا اب 2 کو 7 میں ضرب دے دیں گے یا 7 کو 2 میں ضرب دے دیں گے، تو 7 دونی 14، 7 دونی 14، 14 کو جو ہے مضروب بنا کر کے اب اصل مسئلے میں ضرب دیں گے۔ 14 کو اصل مسئلے میں ضرب دیا، 14 چھک 84، 84 سے جو ہے اس مسئلے کی تصحیح ہوگی، 84 سے اس مسئلے کی تصحیح ہوگی۔ اب 84 سے مسئلے کی تصحیح ہوئی تو جو ہم نے مضروب بنایا ہے اس کو ہر ایک کے سہام میں ضرب دیتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ فریق اول کی علیا جس کو 6 میں سے 3 ملے ہیں، اس 14 کو اس 3 میں ضرب دیں گے تو 14 ایکم 14، 14 دونی 28، 14 تیا 42، 42 تو مل جائیں گے فریق اول کی علیا کو، اور فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی علیا ان دونوں کو سدس 1 ملا ہے تو 14 کو اس 1 میں ضرب دیں گے، 14 ایکم 14، 14 انہیں مل جائیں گے، 7 7 ان پر آرام سے تقسیم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس 14 کو جو ہے جو 2 باقی بچا تھا جو ابن کو مل کر کے سب کو وہ اسبہ بنا رہا ہے تو اس 2 میں ضرب دیں گے، 14 دونی 28، تو 28 ان کو مل گیا، تو اب یہ 28 جو ہے ان سب پر تقسیم ہوگا، 7 جگہ تقسیم ہوگا۔ 28 کو 7 جگہ تقسیم کرتے ہیں تو 4 4 آتا ہے، 4 ستے 28، 4 ستے 28، تو ایک ایک بیٹی کو 4 4 مل جائے گا، اور بیٹے کو چونکہ ڈبل ملتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے مطابق، تو لڑکے کو 8 مل جائے گا، 8 اور 5 لڑکیوں کو 20، 4 پنجے 20، تو 5 لڑکیوں کو 20 مل گیا، اور ابن چونکہ مذکر ہے تو اس کو جو ہے 8 مل گیا، تو 8 اور 20 28، اور لڑکیوں کو 14 ملا، یعنی فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی علیا ان کو 14 ملا، تو 28 اور 14 42، اور 42 جو ہے فریق اول کی علیا کو ملا ہے، تو 42 اور 42 84، تو 84 سے اس مسئلے کی تصحیح ہوئی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، یہ مسئلہ بھی آپ نے سمجھ لیا، اور اب اس کا ترجمہ دیکھیں، دیکھو اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے، العلیا من الفریق الاول لا یوازیها احد والوسطى من الفریق الاول توازیها العلیا من الفریق الثانی والسفلى من الفریق الاول توازیها الوسطى من الفریق الثانی والعلیا من الفریق الثالث والسفلى من الفریق الثانی توازیها الوسطى من الفریق الثالث والسفلى من الفریق الثالث لا یوازیها احد اذا عرفت هذا۔ یہ نقشہ تو بہرحال یہ اس عبارت میں تو یہ اس نقشے کو ہی سمجھایا ہے، نقشہ آپ کی سمجھ میں آ گیا، اب مسئلہ سمجھیں، اذا عرفت هذا، جب آپ اس صورت کو سمجھ گئے، اس نقشے کو سمجھ گئے، فنقول، تو ہم کہتے ہیں للعلیا من الفریق الاول النصف، فریق اول کی علیا کے لیے نصف ہے، وللوسطی من الفریق الاول مع من یوازیها السدس، اور فریق اول کی وسطی کے لیے 7 اس کے جو اس کے مقابل ہے سدس ہے، تکملۃ للثلثین، ثلثان کو مکمل کرنے کے لیے، ان کا حصہ مکمل ہو گیا ثلثان، ولا شیء للسفلیات، اور نیچے والیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نیچے والی تمام پوتیاں محروم ہوں گی، الا ان یکون معہن، یہ دوسری صورت بتا رہے ہیں، مگر یہ کہ ان کے ساتھ کوئی لڑکا ہو، الا ان یکون معہن غلام، یعنی کوئی پوتا بھی زندہ ہو، فیعصبہن من کانت بحذائہ، تو وہ ان کو عصبہ بنا لے گا جو اس کی برابر میں ہے، ومن کانت فوقہ ممن لم تکن ذات سہم، اور جو اس سے اوپر ہیں جو حصے والی نہیں ہے، یعنی جن کے لیے حصہ بنا نہیں، بچا نہیں، اس لیے کہ جب فریق اول کی علیا کو نصف مل گیا اور فریق ثانی کی وسطی، فریق اول کی وسطی اور فریق ثانی کی علیا ان دونوں کو سدس مل گیا، تو ان کا تو حصہ مکمل ہو گیا، تو حصہ نہ بچنے کی وجہ سے یہ محروم ہو رہی ہیں، تو جو اس سے اوپر ہیں جو حصے والی نہیں ہے ان کو بھی اسبہ بنا لے گا، وَيُسْقِطُ مَن دُونَهُ، اور جو اس سے نیچے ہوں گی وہ ان کو ساقط کر دے گا، یہ پوتا جو ہے ان کو ساقط کر دے گا، جیسا کہ فریق ثالث کی جو سفلا ہے اس سے نیچے ایک یہ فریق ثالث کی سفلا جو ہے یہ محروم ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم نے اس سے اوپر والے پوتے کو جو ہے زندہ مانا ہے،
یعنی فریق ثالث کی وسطی کی برابر میں جو پوتا ہے اس کو ہم نے زندہ کیا ہے، تو فریق ثالث کی جو سفلا ہے یہ محروم ہو جائے گی، اس لیے کہ پوتے سے نیچے ہے. وہی اس کی تو مندو نہ ہو، اور جو اس سے نیچے ہے اس کو یہ ساقط کر دے گا.